کہ کچھ لوگ رات کو گانے بجانے کی محفلیں کریں گے، شرابیں پئیں گے، ان کے سامنے عورتیں ناچیں گی۔ ذرا غور سے سننا، آج بڑا روشن خیالی کا دور ہے، لوگ مولویوں کو سامنے رکھ کے مخالفت کرتے ہیں دین اسلام کی، اللہ کے حکموں کی، مولوی کو گالی دیتے ہیں۔ ابھی مسئلہ وزیر خان میں یہ چند دن پہلے ہمارے ایک وزیر صاحب ہیں جی فواد چودھری صاحب ان کا نام ہے، ان کی نگرانی میں مسجد وزیر خان کے سامنے کجریوں کو نچایا گیا۔ آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں لوگ، ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں مولوی ہماری حکومت کے خلاف، ابھی ہمیں تو ہماری حکومت سے کیا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے دین کی نشانیوں کی توہین کرے گا، خواہ وہ کوئی بھی پارٹی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کسی کی بدماشی نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ بولو تو صحیح آپ یہ ملک جو بنایا تھا کس کلمے کی بنیاد پر؟ ذرا پڑھو ہم وہ کرنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ لا الہ الا اللہ، ایک وزیر کی نگرانی میں کجریوں کو مسجد وزیر خان کے سامنے نچایا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ رات کو شرابیں پئیں گے، ان کے سامنے لڑکیاں ناچیں گی، اور جب صبح کو اٹھیں گے تو اللہ کچھ کو بندر بنا دیں گے، کچھ کو خنزیر بنا دیں گے، کچھ کو اللہ زمین میں دنسا دیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ سارے فتنوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار اس وجہ سے آگاہ فرمایا تھا کہ آپ کی امت ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ابھی اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں، پوری توجہ سے آپ حضرات میرے طرف دیکھ کے بات سنیے، میرے طرف دیکھ کے سارے حضرات۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں میں اور آپ زندہ ہیں، توجہ رکھنا ذرا، ویسے تو بہت سارے فتنے ہیں اس زمانے میں، لیکن تین بڑے فتنے ہیں میرے بھائیوں اس زمانے میں، تین بڑے فتنے۔ اس کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں۔ تین فتنے اس زمانے میں بڑے عروج پر ہیں۔ پہلا فتنہ ہے بے حیائی اور فحاشی کا۔ ہمارے زمانے میں پہلا فتنہ کون سا ہے؟ بے حیائی اور فحاشی، ننگا پن، عریانی کا، یہ پہلا فتنہ اس زمانے میں۔ دوسرا فتنہ ہے الہادیت کا، میں آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں۔ الہادیت کا فتنہ بھی اس وقت بڑے عروج پر ہے۔ اور نمبر 3 بدعات، خرافات کا فتنہ بھی بڑے عروج پر ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ تینوں فتنے بڑے خطرناک ہیں، انتہائی خطرناک ہیں۔ اور ذرا توجہ رکھنا، فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ کبھی فتنے میں بندے کی جان چلی جاتی ہے اور کبھی فتنے میں بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جان چلی جائے ایمان پر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، ایمان پر موت آ گئی نا، کلمے پر موت آ گئی، اسلام پر موت آ گئی تو پریشانی والی بات نہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس فتنے میں ایمان ہی برباد ہو گیا، ایمان ہی ختم ہو گیا، تو یہ سب سے بڑی پریشانی ہے، یہ ہمیشہ کی مشکل ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج اس زمانے میں بے حیائی کا فتنہ عروج پر ہے، عریانی کا فتنہ عروج پر ہے۔ خاص طور پر میرے وہ بزرگ، میرے وہ مسلمان بھائی جو اپنے بچے بچیوں کو ٹچ موبائل لے کے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ کیا دیکھتا ہے، کون سی چیز دیکھتا ہے، فون پر کس کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچے بچیوں کو۔ تو وہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے بچیوں کو ایسا ماحول فراہم نہ کیا، انہیں ایسا ماحول کے اندر نہ بھیجا جن میں کم از کم انہیں اتنا بتایا جائے نکاح کیا ہوتا ہے، زنا کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، اور شرم کیا ہوتی ہے، غیرت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتی ہے، اگر ہمارے بچے بچیوں نے اس چیز کو نہ سمجھا تو یاد رکھ لو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گی، اور والدین کا گریبان بھی قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ سارے بولو جو ہمارے بچے اور بچیاں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کی کیسی بربادی ہوئی۔ پھر آج ایک فتنہ یہ بھی ہے، دیکھیں ذرا میری طرف، اپنی طرف اس لیے کہتا ہوں کہ جو ساتھی صاحب پیچھے کرتے ہیں وہ سو جاتے ہیں۔ ایک بچی جوان ہو گئی ہے، ایک بچہ جوان ہو گیا ہے، میری بات ذرا غور سے سننا۔ ماں باپ، ماں اسے جنم دیتی ہے، باپ
باپ اسے پالتا ہے، اس کی شادی کا ٹائم آ جاتا ہے، بیٹا آپ کی شادی کر دیں، بیٹی آپ کی شادی کر دیں، نہیں مجھے میں نے تو فلاں جگہ شادی کرنی ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے تو فلاں جگہ شادی کرنی ہے، بچی کہتی ہے میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، اور اس کو نام پیار کا دیا جاتا ہے، محبت کیا دیا جاتا ہے، اس کو الفت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور مجھے پھر افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے، ان مبلغین پر، ان بیان کرنے والوں پر جو عوام کو اپنے بیان میں یہ بات کہتے ہیں نہیں بچی کے مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے، بچی کے مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے، بچے کو حق ہے ان کی پسند کی شادی کی جائے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ بات آپ عوام کو پوری بتاؤ نا، ادھوری نہ بتاؤ، اس کی وجہ سے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بچی اور بچی کے مرضی کے خلاف شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی لوگوں کو اپنے بیان میں بتاؤ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچی بچہ پہلے آپس میں تعلق قائم کر لیں، اس کو شریعت مرضی نہیں کہتی، اس کو شریعت اجازت نہیں کہتی، اس کو شریعت زنا کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب ایسے بیان عوام کے سامنے آتے ہیں تو لوگ نوجوانوں کے حوصلے بڑھتے ہیں، بچوں کے حوصلے بڑھتے ہیں، فلاں صاحب نے، فلاں مولانا صاحب نے، فلاں بیان کرنے والے نے یہ کہا کہ جناب بچی کے مرضی کے خلاف شادی نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے تو پہلے سے وہاں تعلق کرایا ہوا، میری شادی تو وہی ہونی چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انہیں یہ بتایا جائے، انہیں یہ سمجھایا جائے کہ مرضی کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک نظر میں بچی بچے کو دیکھ لے، بچہ بچی کو دیکھ لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سال 6 مہینے 2 مہینے پہلے فون پہ بات کرے، آپس میں گفتگو کرے اور جناب والا ساری باتیں کرے، یہ زبان کا زنا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور زنا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا سے بچو، اس میں 6 تباہیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ 3 دنیا میں بھائی یہ باہر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کو بتا پہ مہربانی اندر آجو، کچھ باتیں سن لو آپ۔ ادھر دیکھیں جی، زنا سے بچو، زنا میں 6 قسم کی تباہیاں ہیں 3 دنیا میں۔ نمبر 1، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، رزق میں اور عمر میں تنگی ہو جاتی ہے، اور جسم کے جو اعضاء ہیں یہ وقت سے پہلے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت کی تباہیاں یہ ہیں کہ اس بندے پر اللہ ناراض ہوں گے۔ نمبر 2، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ نمبر 3، اسے لمبے زمانے تک جہنم میں رہنا ہوگا۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا، یقین کرے مسجد میں بیٹھا ہوں، فرضی واقعہ نہیں، سچا واقعہ، مجھے کہنے لگا قاری صاحب میں فلاں لڑکی سے پیار کرتا ہوں، سچا پیار ہے میرا، تو آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ مجھے کہنا تو آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں جواب دوں گا لیکن ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کسی کی بیٹی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، تم کہتے ہو میرا سچا پیار ہے، اس کو تم گناہ نہیں سمجھتے؟ کہتا میں تو نہیں سمجھتا۔ تو میں نے کہا آپ کی بہن ہے؟ کہتا میری بہن ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی سچا پیار کرے تو کیا کرو گے؟ تو میں پتہ چل جائے۔ کہتا گولی مار دوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار اگر سچا پیار ہے تو اپنی بہن کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ پھر میں نے اسے یہ باتیں سمجھائی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتائی، نبی علیہ السلام کی حدیثیں پڑھ کے بتائیں، تو میں نے کہا بے حیائی کا فتنہ عروج پر ہے اور اس فتنے کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے۔ میں کسی موضوع پر مکمل گفتگو نہیں کروں گا، یقین کریں، شادی شدہ لوگ، حاجی پرہیزگار لوگ، جب انہوں نے اپنی آنکھ کو غلط استعمال کیا، اپنی آنکھ کو آزاد چھوڑ دیا، شادی شدہ ہونے کے باوجود، بچے بچیاں ہونے کے باوجود وہ بھی زنا میں پڑے۔ اسی وجہ سے تو میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا تھا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ تسی نے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان بابا رفیق صاحب نے کچھ میرا آواز پڑھی نہیں آئی، اور عورتوں کا بھی نام لیا، اللہ نے نام لیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب مجھے بتاؤ سارے حضرات، اللہ سے بہتر ہمیں کوئی جانتا ہے؟ بولو تو بس مسلمان بھائی، اس وجہ سے جو لوگ اپنی نظر کو غلط استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ موبائل پر کریں یا ویسے ہی کریں، اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ گناہ سے میرے بھائیوں بچ نہیں سکتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات اس حوالے سے، اگلی 2 باتیں میں نے اور بھی بتانی آج کی جو میں نے، جتنے حضرات آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جن تک میری بات پہنچ رہی ہے،
آپ ضرور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ بے حیائی کا فتنہ عروج پر ہے تو ہم اپنے بچے بچیوں کو کیسے بچائیں، اپنی نسل کو اس بے حیائی کے طوفان سے کیسے محفوظ رکھیں؟ تو میرے بھائیو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اپنے بچے بچیوں کو کچھ وقت کے لیے دینی ماحول میں بھیجا کریں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت ان کو دینی ماحول میں بھیجیں، کچھ وقت کے لیے جہاں بچوں کے لیے مدارس ہیں، بچوں کے لیے مسجدیں ہیں، ہماری مثال کے طور پر یہاں مسجد میں روزانہ قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، ہر مسجد میں ماحول ہوتا ہے، ایک تو انہیں بتایا گیا ہے زنا کیا ہے، نکاح کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور اصل محبت وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد اپنی بیوی سے کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کھل کے اپنے بچے بچیوں کو بتائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نکاح اور زنا میں بولو بولو جو ہم اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے، کسی کی بہن کے لیے ہم کیسے پسند کرتے ہیں، اپنی ماں بیٹے کے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے وہ کسی کے لیے کیسے ہم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے بچے بچیوں کو کھل کر جب تک نہیں بتائیں گے آگے ہماری نسلیں محفوظ بولو بولو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا میرے بھائیوں طریقہ یہ ہے کہ اچھے اچھے رسالے کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں، یا عام مسلمان بچے اس بچوں کا اسلام، خواتین کا اسلام یہاں جمعے کے بعد بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ بھی مکتوبہ پر ملتے ہیں، اچھی کتابیں ملتی ہیں۔ ایک پیر ذوالفقار صاحب ہیں، ہمارے پیر ذوالفقار صاحب ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے بے داغ جوانی، ایک رسالہ بھی ہے، بڑی کتاب بھی ہے، وہ اپنے گھروں میں رکھیں اور جو بھی بچی بچہ بالغ ہونا اس کو دیں، اسے نہیں یہ بیٹا پڑھنا ہے، اس میں 10 دنوں میں پڑھ لو، 20 دنوں میں پڑھ لو، چھوٹا سا رسالہ ہے بے داغ جوانی، بچہ جو بھی بالغ ہو وہ پڑھ لے اور اسے پتہ چلے کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہماری جوانی کو بھی برباد کریں گے اور آخرت کو بھی بولو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور مسلمان بھائیوں اپنے بچوں کو ٹچ موبائل مہنگے سے مہنگے لے کر دے سکتے ہو، ایک رسالہ نہیں دے سکتے ان کو بے داغ جوانی، اپنے گھروں میں اچھی کتاب نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ اپنے بچے بچیوں کو علماء کے، سچے پیروں کے، بزرگان دین کے بیانات بھی سنوایا کریں تاکہ انہیں صحیح معنوں میں پتہ چلے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں جب تک اپنے بچوں کو اچھی محفل نہیں دیں گے، اچھی صحبت نہیں دیں گے تو ہمارا معاشرہ اس بے حیائی میں بہہ جائے گا، یقین کریں برباد ہو جائے گا۔ تفسیری جمعہ میں انشاءاللہ اس پر کبھی پڑھاؤں گا، پھر آپ کو واقعات سناؤں گا، انشاءاللہ پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی، پتہ چلے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ دوسری دو باتیں جو میں نے سنانی تھی آج کے جمعے میں کہ اس زمانے میں ایک فتنہ تو بے حیائی کا بڑے عروج پر ہے اور ایک فتنہ الہاد کا فتنہ بھی اس زمانے میں بڑے عروج پر ہے، خاص طور پر وہ بچے بچیاں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ اس فتنے کا شکار ہوئے ہیں۔ الہاد کا معنی کیا میرے بھائیوں؟ الہاد کا معنی یہ ہے کہ بندے کا ذہن ایسا بن جائے، بندے کی سوچ ایسی بن جائے کہ وہ دین اسلام میں جو چیزیں موجود ہیں، ثابت ہیں، ان چیزوں کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کو الہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ الہاد۔ اور الہاد کی بھی، ملحدین کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کئی تو وہ ہیں جو ایک چیز کا انکار کرتے ہیں، کچھ 2 کا، کچھ 4 کا، کچھ 5 کا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ معاف کرے پورے قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کئی بار اپنے درس قرآن میں بھی بتایا، ہمارے یہاں پاکستان سے ایک لڑکا حارث اس کا نام تھا، وہ برطانیہ میں گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اور بھی کچھ لڑکے ہیں وہاں، اور بھی کچھ ہمارے پاکستانی لڑکے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ ملحد مان گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے خدا کو، ہمیں قائل کرو خدا ہے، ہم نہیں مانتے قرآن کو، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، ثابت کرو۔ اور یاد رکھو یہ الہاد میں کون لوگ پڑھتے ہیں، ملحد کون بنتے ہیں؟ جو اللہ والوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ والوں سے، جو لوگ اللہ کے پیاروں سے نفرت کرتے ہیں وہ الہاد کے گڑھے میں جا کے گرتے ہیں، ملحدین بن جاتے ہیں۔ اور جو اللہ والوں کی محبت میں غلو کر جاتے ہیں، اللہ والوں کی محبت میں حد بھی کراس کر جاتے ہیں، وہ بدعت کے اندر جا کر گرتے ہیں، وہ بدعتی بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ہم نے اپنے بچے بچیوں کو الہاد سے بھی بچانا ہے، الہاد سے بھی توجہ رکھنا ذرا۔ میں نے کہا الہاد میں بندہ کیوں گرتا ہے؟ جب اللہ والوں سے نفرت کرے، اللہ والوں سے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ملحد ہو گیا، ہم نے پوچھا بھی تو ملحد کیوں ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ میں نہیں مانتا مولویوں کو، میں نہیں مانتا اماموں کو، نہ محدثین کو، نہ فقہاء کو، نہ مفسرین کو، نہ حدیث کی تشریح کرنے والوں کو، میں تو خود ہی قرآن سمجھتا ہوں، میں خود ہی حدیث سمجھتا ہوں۔ اس نے یہ کہا، اب سنیے ذرا اس کے اعتراض سنیے،
کہتا ہے ان اماموں نے، ان حدیث کے اماموں نے جنہوں نے بخاری مسلم ترمذی لکھی ہے، ان حدیث کے اماموں نے نبی کے مقابلے میں 6 قرآن بنا لیے ہیں۔ ذرا شارٹ کٹ بتاؤں گا، انہوں نے قرآن کے مقابلے میں 6 قرآن بنا لیے۔ بخاری قرآن کے مقابلے میں ہے اور مسلم قرآن کے مقابلے میں ہے، ترمذی قرآن کے مقابلے میں ہے۔ یہ اس نے اپنی سوچ سے ایک جناب بات فرضی بنا لی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث کی کتابیں قرآن کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان وہ قرآن ہی کی تشریح ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ لیکن اس نے اللہ کے پیاروں کی نفرت میں اتنا آگے چلا گیا کہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حدیث کی کتابیں قرآن کے مخالف ہیں۔ ایک قرآن کے مقابلے میں 6 قرآن ہو گئے، ایک اور ملحد کھڑا ہو گیا، ایک اور ملحد الہاد کی تعریف سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سب کو سمجھ آ گئی نا؟ ایک اور ملحد کھڑا ہو گیا، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان 4 اماموں نے 4 دین بنا لیے ہیں۔ کہتا ہے دین تو اللہ نے ایک نازل کیا تھا اور ان 4 اماموں نے 4 دین بنا لیے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ والوں کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ فقہ کے اماموں کو کہتا ہے انہوں نے 4 دین بنا لیے ہیں۔ کوئی دیکھ نظر آ، حالانکہ یہ دین نہیں، یہ مذاہب ہے۔ مذہب راستے کو کہتے ہیں، دین منزل کو کہتے ہیں۔ منزل ہمیشہ ایک ہوتی ہے، راستے جدا ہو سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرض کریں کہ ایک آدمی نے یہاں سے کوٹلہ جانا ہے تو کوٹلہ جانے کے کئی راستے یہاں سے جاتے ہیں، اس کے لیے جو راستہ آسان لگتا ہے اس راستے پر وہ کوٹلہ چلا جائے، کوٹلہ منزل ہے، باقی سارے راستے ہیں۔ تو مذہب راستے کو کہتے ہیں اور دین منزل کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہ حنفی کی کتابوں میں جامع امام صاحب کا مسئلہ لکھا جاتا ہے، وہاں یہ نہیں کہا جاتا ھذا دین ابی حنیفہ کا، کہا جاتا ھذا مذہب ابی حنیفہ کا، یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ مذہب اور ہوتا ہے، دین اور ہوتا ہے۔ وہ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ والوں کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے مذہب کو دین بنا دیا، دین کو مذہب بنا دیا، حالانکہ دین اور ہوتا ہے، مذہب بولو۔ ایک ہمارے دور میں اس زمانے میں ایک ملحد ہے، اچھی طرح سن لیں، جو جناب دنیا نیوز کے اوپر بھی آتا ہے، جو ٹی وی ہے نا دنیا نیوز، اس کے اوپر اکثر آ کر وہ بیان کرتا ہے، جاوید احمد غامدی اس کا نام ہے۔ اور وہ جناب والا اس کا میں نے ایک بیان سنا، اس بیان میں وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو امور فطرت ہیں، سارے نبیوں کی سنت ہے، پیغمبروں نے کی ہیں، کرنے چاہیے۔ اب وہ بیان کرتا ہے وہ کون سے ہیں، مسواک کرنا چاہیے، کلی کرنی چاہیے، ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، زیر ناک بال صاف کرنے چاہیے، بغلوں کے نیچے جو بال ہے وہ صاف کرنا، یہ سارے بیان کرتا ہے۔ لیکن جس حدیث میں داڑھی کا ذکر آتا ہے اس کو ذکر ہی نہیں کرتا، اس کو ذکر ہی نہیں، کیونکہ اب خود کلیم شیخ ہے نا، وہ خود کالین شیخ ہے اور خود اس نے داڑھی اس کو کھا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ان کاموں میں داڑھی کا بھی ذکر ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اللحیۃ من سنن الانبیاء والمرسلین، داڑھی سارے نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ لیکن وہ الہاد میں اور وہ ملحد کہتا ہے کہ داڑھی یہ نبیوں کی سنت ہی نہیں ہے۔ تو الہاد کا معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ملحد آدمی کب بنتا ہے؟ جب اللہ والوں سے دشمنی کرے، اللہ والوں سے دشمنی کرے، اللہ والوں سے نفرت کرے، اللہ والوں سے اس وقت آدمی ملحد بن جاتا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا۔ اور اس زمانے میں جو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے لڑکے الہاد میں پڑھے ہیں، خدا کے منکر بنے ہیں، تقدیر کے منکر بنے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ والوں سے دشمنی کی، اللہ والوں سے دشمنی کی۔ حالانکہ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے اس میں خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں میں کام کا انتظام ہے، اولی الامر منکم، جن کے ہاتھوں میں کام کا انتظام ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد علماء اور فقہاء ہیں جن کے ہاتھوں میں دین کا انتظام ہے۔ سبحان اللہ۔ کی ہو گیا؟ اب کئی لوگ ہمارے جمعہ پڑھتے ہیں نا، پھر کوئی بندہ بات کرتا جواب نہیں دے سکتے، کہتے ساڑھے کار سمجھ گل نصیب ہوئی، اور پھر سبحان اللہ ہو کر بات سمجھ آ رہی ہے۔ 3 چیزوں کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، علماء اور فقہاء کی اطاعت، ان 3 ہستیوں کی اطاعت کا حکم خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس اس کے علاوہ تیسرا اور کوئی راستہ نہیں۔ الگ تیسرا راستہ تو اللہ نے ہمیں خود بتایا ہے، اور اسی تیسرے راستے کے ذریعے اللہ کی بھی اطاعت ہوتی ہے، رسول کی بھی اطاعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔
تھوڑی سی اور وضاحت کر لیں. ادھر دیکھیں اس الماری میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہے, اس الماری میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہے. کوئی ایک بندہ اٹھ کے آواز لگائے قرآن مجھے بتا تیرے اندر کیا لکھا ہے, تو مجھے نماز کا حکم دے, روزے کا حکم دے, قرآن بولے گا؟ بول قرآن بولے گا؟ ادھر میرے دفتر میں آج حدیث کی کتابیں ہیں, کسی ایک حدیث کی کتاب کو آواز بخاری بول کے بتا تیرے اندر کیا لکھا ہے, مسلم بتا تیرے اندر کیا لکھا ہے, بولے گی حدیث کی کتاب ہے. تو تجھے کیسے پتا چلے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, تجھے کیسے پتا چلے گا حدیث میں کیا لکھا ہے؟ تو تجھے کوئی عالم بتائے گا, تجھے کوئی فقیہ بتائے گا جس نے 10 12 13 سال لا کے دین سیکھا, وہ تجھے بتائے گا نا قرآن میں کیا لکھا ہے, وہ تجھے بتائے گا حدیث میں کیا لکھا ہے. تو معلوم ہوا یہ جو تیسرا راستہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اسی کے ذریعے قرآن بھی سمجھ آتا ہے, نبی کی سنت بھی سمجھ آتی ہے. اسی وجہ سے وہ تقدیر کے منکر ہو گئے, اللہ کی توحید کے منکر ہو گئے. اگلے دن ایک بندے کا میں بیان سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ کی ذات موجود ہے اور مولوی کہتے ہیں تقدیر تقدیر, تو یہ بتاؤ اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے, میں نے چوری کرنی ہے, میں نے زنا کرنا ہے, تو پھر اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گے؟ توجہ رکھنا ذرا, اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گے؟ پھر میں تو مظلوم ہو گیا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ ظالم ہو گیا. جب اللہ نے میرے بارے میں لکھ دیا ہے کہ میں نے زنا کرنا ہے, میں نے قتل کرنا ہے, تو میرے بھائیو بات سن لو اچھی طرح, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ ان لوگوں نے بات کی جنہیں تقدیر کا معنی نہیں آتا. توجہ رکھنا ذرا, ایک ہے امر الہی, ایک ہے علم الہی. کیا معنی؟ ایک اللہ کا علم ہے, ایک اللہ کا امر ہے. تو تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا علم لوح محفوظ میں لکھوایا ہے, اللہ نے اپنا امر نہیں لکھوایا. مثال کے طور پر ایک سکول میں ایک ٹیچر ہے یا ایک کسی مدرسے میں ایک استاد ہے, وہ اپنے 10 12 یا 20 طالب علموں کو جانتا ہے. جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ پہلے نمبر پر آئے گا, یہ دوسرے نمبر پر آئے گا, یہ تیسرے نمبر پر آئے گا, اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا. جب رزلٹ آتا ہے تو بالکل اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ استاد نے مجبور کیا تھا کہ اس نے پہلے نمبر پر آنا ہے, اس نے دوسرے نمبر پر آنا ہے, اس نے فیل ہو جانا ہے؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے؟ ارے بولو. بلکہ یہ کہیں گے نا استاد نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہی ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ کی تقدیر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے, اس بندے نے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اختیار سلب کر لیا ہے. دنیا میں رب نے اختیار دیا ہے. لوح محفوظ صرف اللہ کے علم کا نام ہے, اور اللہ کے علم پر وہی اعتراض کرے گا جسے تقدیر کا معنی سمجھ نہیں آتا. وہ نہیں سمجھ آتا. تو میں نے کہا آج کے دور میں الہاد کا فتنہ بھی بڑے عروج پر ہے, لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دلوں میں علماء کی محبت پیدا کریں, پیروں کی محبت پیدا کریں, بزرگوں کی محبت پیدا کریں, ان کے سامنے اللہ کے ولیوں کے واقعات بیان کریں, علماء کی محنتیں بیان کریں, علماء کی قربانیاں بیان کریں, اور ان کے دلوں میں علماء کی سچی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دیں. اور یہ بات مجھ سے لکھوا لیں, جو بندہ لکھوانا چاہتا ہے. خدا کی قسم ہے, جو اللہ والوں سے دشمنی کرے گا وہ الہاد سے بچ ہی نہیں سکتا. وہ الہاد سے کسی نہ کسی جگہ ضرور ملحد بنے گا. اور دوسری بات, جو اللہ والوں کی محبت میں غلو کرے گا, اللہ والوں کی محبت میں حد کو کراس کرے گا, اللہ والوں کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا جیسے عیسائی اور یہودی بڑھ گئے, تو وہ ضرور بدعتی بنے گا, وہ ضرور مشرک بنے گا. وہ اللہ کے ولی کو بھی پھر خدا سے ملائے گا, اللہ کی صفتوں میں شریک کرے گا, اللہ کی عبادت میں شریک کرے گا. لہٰذا اعتدال ضروری ہے کہ نہ تو اللہ والوں سے دشمنی کی جائے, نہ ہی اللہ والوں سے بغض کیا جائے, نہ ہی اللہ والوں کے ساتھ جناب والا وہ معاملہ کیا جائے جو ملحدین کرتے ہیں, اور نہ ہی اللہ والوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو عیسائی کرتے ہیں. بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے کہ یہ لوگ ہم تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں, یہ سبب بنے ہیں. لہٰذا ان سے محبت بھی ضروری ہے, ان کی اطاعت بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. محبت بھی ضروری ہے, اطاعت بھی ضروری ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑھیں گے, الحمدللہ جماعت ہوگی, آپ نماز پڑھیں گے, آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے تو کوئی بندہ آپ کو کہے کہ تم سارے مشرک ہو, جنہوں نے عبداللہ مثلا نماز پڑھی سارے مشرک ہو. آپ کہیں گے کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے تو قاری عمران کی عبادت کی ہے نا, تم نے قاری عمران کی نماز پڑھی ہے. تو کیا خیال بات صحیح ہے؟ تو کہیں گے عقل کے اندھے, ہم مشرک نہیں ہیں, تیرا عقل خراب ہو گیا ہے, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, ہم مشرک نہیں ہیں. قاری عمران نے خود بھی اللہ کی عبادت کی ہے, اور ہم نے بھی ان کے رہنمائی میں اللہ کی عبادت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی عبادت کرائی ہے, انہوں نے بھی اللہ کی عبادت کی اور ہم نے بھی ان کے رہنمائی میں اللہ کی عبادت کی ہے. بالکل اسی طرح جو حدیث کے امام ہیں, جو فقہ کے امام ہیں, جو تصوف کے امام ہیں, یاد رکھو وہ اپنے مسئلے نہیں بتاتے, وہ اپنی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بٹھاتے, بلکہ وہ چونکہ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں, اس چیز کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, لہٰذا وہ بھی ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور ہم ان کے رہنمائی میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں.
الہاد کا فتنہ، بدعات اور خرافات کا فتنہ، اگر ہم نے ان فتنوں سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ والوں کی جوتیوں میں بٹھا لیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔